بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یوٹیوب پر 5 سال سے کام کر رہی ہوں لیکن آج بھی سکسیسفل نہیں ہو پائی۔ میری ویڈیوز پہ لاکھوں میں ویوز ہیں جو آپ لوگوں کو میں اسکرین شاٹ بھی دکھاؤں گی۔ میرے چینلز پہ ہزاروں کے سبسکرائبرز ہیں لیکن اس کے باوجود بھی میں چینل مونیٹائز نہیں کروا پائی، اور اگر آپ نے یہ غلطی کر لی تو آپ بھی کبھی گرو نہیں کر پائیں گی۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ہاؤس وائف ٹیوب گائیڈ۔ آج میں آپ کے ساتھ اپنی ریئل یوٹیوب جرنی شیئر کرنے والی ہوں، سکسیس بھی فیلر بھی، اور وہ مسٹیک بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی جو کبھی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ساری مسٹیکس آپ لوگوں نے نوٹ ڈاؤن کرنی ہے کہ میں نے کہاں کہاں مسٹیک کی اور جن کا پچھتاوا مجھے آج بھی ہے۔ آج میں اپنی بہنوں کے ساتھ وہ سچ شیئر کروں گی کہ جس کو سننے کے بعد آپ لوگوں نے ان مسٹیکس سے سیکھنا ہے، سبق حاصل کرنا ہے، اور یہ مسٹیکس آپ نے نہیں کرنی۔ میں نے جب یوٹیوب سٹارٹ کیا تھا تو تب میں پاکستان میں نہیں تھی، اس ٹائم میں عمان میں تھی۔ وہاں ہاؤس وائف کے لیے ٹائم گزارنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ہمارے کلچر میں اور ادھر میں بہت فرق ہے۔ ہم لوگوں کا تو ایسے ہے نا کہ ہمسایوں کا، رشتہ داروں کا آنا جانا لگا رہتا ہے، لیکن ادھر ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہسبینڈ جاب پہ چل جاتے تھے، بچے اسکول چلے جاتے تھے، اور بس گھر میں اکیلی میں بور ہوتی رہتی تھی۔ تو میں نے سوچا کہ چلے میں یوٹیوب پہ کام کرتی ہوں۔ تو پہلے میں نے یوٹیوب کو سیکھا، بہت اچھے ٹیک یوٹیوبرز ہیں، ان سے میں نے سیکھا، ان کی ویڈیوز دیکھی کہ کیسے چینل بنانا ہے، کیسی ویڈیوز اپلوڈ کرنی ہے۔ یہ ساری چیزیں پہلے میں نے سیکھی، اس کے بعد میں نے چینل بنایا، اور میرا جو سب سے پہلے چینل تھا وہ کوٹس کا چینل تھا۔ ہم لوگ ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، ویڈیوز بنانا، اپلوڈ کرنا، یوٹیوب پہ ورک کرنا، لیکن جب ہم خود کرتے ہیں تو ہمیں اچھی طرح اندازہ ہوتا ہے کہ ایک ویڈیو بنانے میں گھنٹوں بلکہ کئی دن لگ جاتے ہیں۔ آپ لوگ جو 5-7 منٹ کی ویڈیو دیکھتے ہیں نا، اس پہ کئی گھنٹے لگے ہوتے ہیں، تب جا کے وہ ویڈیو بنتی ہے۔ تو اگر آپ لوگوں کو بھی لگتا ہے کہ میں محنت سے ویڈیو بناتی ہوں تو میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، تھینک یو۔ اچھا، تو ہم بات کر رہے تھے کوٹس کے چینل کی۔ میں نے کوٹس کا چینل بنایا، ریگولر ویڈیوز اپلوڈ کی۔ اس چینل پہ میں نے بہت زیادہ محنت کی تھی۔ سٹارٹ میں میرے بھی ویوز بہت کم تھے، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری اور میں ویڈیوز اپلوڈ کرتی رہی۔ اگر کسی دن 40-50 ویوز آ جاتے تھے تو میں خوش ہو جاتی تھی، اور مجھے فیل ہوتا تھا کہ شاید جو ہے یہ میری ویڈیو وائرل ہونے والی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا تھا۔ 20-30-40-50 ویوز پہ ویڈیو رک جاتی تھی۔ کبھی کبھی میں مایوس بھی ہو جاتی تھی کہ شاید میں نہیں کر پاؤں گی، لیکن پھر ایسے ہوتا تھا کہ میں ٹیک یوٹیوبرز کی ویڈیو دیکھتی تھی، پھر مجھے حوصلہ ملتا تھا کہ نہیں، ایک دن ایسا آئے گا کہ میری ویڈیو ضرور وائرل ہوگی۔ اتنی زیادہ میں محنت کر رہی ہوں تو مجھے یقین تھا کہ ایک دن میری ویڈیو ضرور وائرل ہوگی۔ پھر ایک دن کچھ ایسا ہوا جو میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ صبح میں اٹھی، وائی ٹی اسٹوڈیو اوپن کیا، اور میری ویڈیو پر ویوز کی بارش ہو رہی تھی، سبسکرائبر بڑھ رہے تھے، کمنٹس آ رہے تھے۔ میں بار بار وائی ٹی اسٹوڈیو اوپن کرتی، بار بار چیک کرتی اب میرے ویوز کتنے ہو گئے ہیں، اب کتنے ہو گئے ہیں۔ میری جو فیلنگ تھی وہ میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتی، میری خوشی کی انتہا تھی۔ میں جب بھی اس کو ویوز کو ریفریش کرتی تو میرے ویوز بڑھ رہے تھے، لیکن اسی جگہ پہ میں نے سب سے بڑی غلطی کی تھی۔ میں اسی ایک ویڈیو کو اسی خوشی میں جو ہے وہ یہ بھول گئی تھی کہ میں نے اسی چیز کو لے کے چلنا ہے اور اس سے زیادہ محنت کر کے ویڈیو بنانی ہے۔ لیکن میں نے سوچا کہ اب تو میری ہر ویڈیو وائرل ہو جائے گی، بس ایک ہو گئی ہے تو ساری ویڈیوز اب میری وائرل ہو جائیں گی، اور میں نے نیکسٹ ویڈیوز پر محنت کرنا کم کر دی، اور اس کا رزلٹ مجھے کیا ملا کہ میرے ویوز دھیرے دھیرے پھر سے کم ہوتے گئے، اور تو میری ویڈیوز اسی طرح سے 30-40-50-100 ویوز پہ آ گئی۔ اس کے بعد میں کافی زیادہ پریشان بھی ہوئی کیونکہ میں نے بہت زیادہ محنت کی تھی، اور پھر میں نے بہت کوشش کی کہ میری ویوز پھر سے بڑھ جائیں، لیکن کافی ٹائم تک میں اس پہ ویڈیوز اپلوڈ کرتی رہی۔ میرا چینل شاید فریز ہو گیا تھا، اتنے ویوز میرے ڈاؤن ہو گئے تھے کہ دوبارہ پھر اس طرح سے ویوز نہیں آئے میرے۔ میں فیل اس لیے نہیں ہوئی تھی کہ یوٹیوب مشکل تھا یا یوٹیوب کی کوئی مسٹیک تھی، اور میں فیل کس لیے ہوئی تھی وہ وجہ میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں، اور آپ لوگوں نے یہ مسٹیک نہیں کرنی۔ اگر کبھی آپ کی کوئی ویڈیو وائرل ہوتی ہے تو آپ نے اسی ٹاپک کے ارد گرد رہنا ہے، ٹاپک کو چینج نہیں کرنا۔ میری یہی بڑی غلطی تھی کہ میں نے جو ہے وہ اسی چیز کو آگے لے کے نہیں گئی۔ میں یہ چیز مجھے ابھی سمجھ آ رہی ہے، اس ٹائم پہ مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں تھی۔ جیسے جیسے آپ مسٹیک کرتے ہیں آپ کا ایکسپیرینس بڑھتا ہے، آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ مسٹیکس آپ لوگ نوٹ کرتے جائیں، اور آپ لوگوں نے یہ مسٹیکس نہیں کرنی تاکہ آپ کا ٹائم ضائع نہ ہو۔ پھر میں نے ایک اور چینل بنایا، چائنیز ویڈیوز ڈاؤن لوڈ کر کے وائس اوور کرتی تھی۔ یہ میرا شارٹس کا چینل تھا، اس پہ بھی میں نے بہت محنت کی، وائس اوور کرنا بھی بہت مشکل تھا میرے لیے۔ اس پہ بھی میں نے کافی زیادہ ویڈیوز ڈالی۔ سٹارٹ میں میرے ویوز کم تھے، لیکن جلدی میرے ویوز پہلے 1K ہوئے، پھر 2000-3000 آنا شروع ہو گئے، پھر اس کے بعد 10,000، پھر 20,000، اس طرح آہستہ آہستہ میری
بڑھتے رہے اور سبسکرائبر بھی میرے اسی طرح سے ساتھ ساتھ بڑھتے رہے. پھر میرے ویڈیوز پہ 30,000 40,000 ویوز آنا شروع ہو گئے. لیکن اس کے بعد ایسے ہوا کہ مجھے اب پاکستان آنا تھا واپس. تو جب میں ادھر آئی تو جوائنٹ فیملی کی وجہ سے میں کنٹینیو نہیں کر پائی. وائس اوور کے لیے آپ کو ایک ایسی جگہ کی ضرورت ہوتی ہے جہاں پہ کوئی بیک گراؤنڈ پہ وائس نہ ہو, کوئی کسی قسم کی آواز نہ آ رہی ہو. یہ سب میرے لیے مشکل تھا. تو یہ چیز جوائنٹ فیملی میں یہ چیز بہت مشکل ہوتی ہے. تو اس طرح سے میں نے پھر کچھ عرصہ کے لیے ویڈیوز اپلوڈ نہیں کی اور یہ چینل بھی چھوٹ گیا. یہ میری ایک اور بہت بڑی غلطی تھی. کچھ ٹائم بعد جب دوبارہ میں نے چینل اوپن کیا تو میری ایک ویڈیوز پہ لاکھوں میں ویوز تھے. ایک میری ویڈیو وائرل ہو چکی تھی اور مجھے پتہ بھی نہیں تھا. پھر میرا دل کیا کہ میں اس چینل کو دوبارہ سے جو ہے وہ اس چینل پہ دوبارہ سے ویڈیوز اپلوڈ کرنا شروع کر دوں. لیکن میں ایک اور مسٹیک بھی کر چکی تھی کہ میں نے اپنے پاسورڈ جو تھے وہ سیو نہیں کیا تھا, کسی ڈائری پہ میں نے نوٹ نہیں کیا تھا اور وہ مجھے بھول گیا تھا. تو پاسورڈ بھولنے کی وجہ سے آج تک میں وہ چینل اسیس نہیں کر پائی. تو پاسورڈ بھولنے والی جو غلطی تھی اس پر مجھے آج تک پچھتاوا ہوتا ہے. آپ لوگوں نے یہ غلطی نہیں کرنی. جو چینل بھی آپ لوگوں نے بنانا ہے اس کا ای میل ایڈریس, اس کا پاسورڈ آپ نے اپنی ڈائری پہ نوٹ لازمی کرنا ہے. اگر آپ لوگوں کو پاسورڈ بھول جائے سمجھیں آپ کی محنت ساری ضائع ہو چکی ہے. تو آپ لوگوں نے یہ مسٹیک کبھی نہیں کرنی. پھر میں نے فائنلی ڈیسائیڈ کیا کہ اس بار میں نے کچھ ڈیفرنٹ کرنا ہے. تو میں نے سوچا کیوں نہ ہاؤس وائفز کو یوٹیوب سکھایا جائے, اور اس طرح میں نے یہ چینل سٹارٹ کیا. اس پوری جرنی نے مجھے 3 چیزیں سکھائیں کہ اگر آپ نے یوٹیوب پہ کامیاب ہونا ہے تو اس کے لیے 3 چیزیں آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنی ہیں. اور وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز ہے محنت, کنسسٹنسی اور صبر. یہ 3 چیزیں آپ لوگوں نے ہر ٹائم ذہن میں رکھیں. یہ آپ کو مایوس نہیں ہونے دیں گی, یہ آپ کا حوصلہ بڑھاتی رہیں گی. مجھے دیکھ لیں کہ میں اتنا عرصہ کام کرنے کے بعد آج بھی میرا حوصلہ بلند ہے. آج بھی میں مایوس نہیں ہوئی کیونکہ میں نے بہت سی چیزیں سیکھی ہیں, بہت کچھ میں نے سیکھا ہے. اور انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو سٹیپ بائی سٹیپ سکھا بھی رہی ہوں. میرے فیلر کے پیچھے میری اپنی غلطیاں ہیں, میری اپنی مسٹیکس ہیں جو مجھے پتہ ہے. یہ کچھ مسٹیکس اگر میں نے نہ کی ہوتی تو شاید آج میں بھی سکسیسفل یوٹیوبر ہوتی. تو یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا یہ مقصد ہے کہ آپ لوگوں نے ایسی مسٹیکس نہیں کرنی. اور اگر آپ یہ 3 چیزیں جو میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہیں یہ فالو کرتی ہیں تو آپ کو سکسیس ضرور ملے گی. میں آپ لوگوں کو 100% گارنٹی دیتی ہوں. اگر آپ بھی گھر بیٹھے ارننگ کرنا چاہتی ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, کیونکہ یہاں میں آپ لوگوں کو سٹیپ بائی سٹیپ گائیڈ کرتی ہوں اور ہر چیز سیدھی سچی اور صاف الفاظ میں بیان کرتی ہوں. آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی آپ لوگوں نے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے, اور آپ لوگوں نے کیا کیا مسٹیکس کی ہیں, آپ لوگوں کا کتنا ایکسپیرینس ہے, یہ چیز آپ لوگوں نے میرے ساتھ ضرور شیئر کرنی ہے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.